السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ دی ملین ڈالر سپاہی۔ دی ملین ڈالر سپاہی کے زندگی کے تمام واقعات اور اس نے جاسوسی کی دنیا میں کب اور کیسے قدم رکھا، ان سب کی تفصیل میں اپنی پہلی تمام ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ موساد کی کہانی کا آخری حصہ اور اس کی زندگی کا آخری باب جو میری اس آخری ویڈیو میں ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ موساد، جس کا نام اس ناول میں ایلی کوہن ہے، وہ اس وقت دمشق پولیس کے قبضے میں ہے، کیونکہ دمشق پولیس کو اس کے اسرائیلی جاسوس ہونے کا تمام تر ریکارڈ مل چکا ہے۔ ایلی کوہن کو بچانے کے لیے اسرائیل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن دمشق نے اس کی رہائی کو ممکن نہیں ہونے دیا۔ دمشق کی جانب سے ایلی کوہن کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ اسرائیل میں یہ حکم سننے کے بعد تھرتھلی مچ گئی۔ انہوں نے ہر چھوٹے بڑے، ہر شہر، ہر جگہ، یہاں تک کہ ہر ایک اس شخص کو جو کہ اپنی جگہ دمشق کے لیے ایک خاص مقام رکھا تھا، انہیں فون کر کے ایلی کوہن کی رہائی کے لیے اپیل کی، لیکن کہیں سے بھی مثبت جواب آنے کے باوجود ایلی کوہن کی رہائی ممکن نہ ہوئی۔ اس کے آخری پیراگراف میں یہ چلتے ہیں کہ 17 مئی کو رات کے 10 بجے ریڈیو دمشق نے اعلان کیا کہ مجرم کو بہت جلد چوک شہداء پر پھانسی دے دی جائے گی، یعنی ایلی کوہن کو۔ یہ چوک روایتی طور پر اسی کام کے لیے مشہور تھا۔ اس شب انتہائی پریشانی کے عالم میں اسرائیل نے ویٹیکن کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ پوپ اس وقت نیند کی آغوش میں تھا، تاہم اس کے نائب کارڈینل نے وعدہ کیا کہ وہ تھوڑی دیر میں پوپ کو جگا کر سب کچھ بتا دے گا تاکہ وہ دمشق میں ایک بار پھر اپیل کر سکے۔ اسرائیل اس کی موت کی خبر جاننے کے باوجود سکون سے نہ بیٹھی اور مسلسل اس کی رہائی کے لیے اپیلیں کر رہی تھی۔ ادھر عین اسی لمحے فرانسیسی صدر ڈی گال نے بھی جا کر فون پر صدر امین سے رحم کی درخواست کی، لیکن اسرائیل کی ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوتی گئی۔ 18 مئی رات کے 2 بجے دمشق کے المزہ جیل کے بھاری ایندھنی دروازے ایک جھٹکے کے ساتھ کھول دیے گئے۔ جیل کے صحن میں فوجی ٹرک کی تیز ہیڈ لائٹس میں 4 مسلح فوجیوں کے حولے نظر آئے جو ایک قیدی کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ٹرک کی طرف چلتے ہوئے ایلی کوہن نے اچانک ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ اسے گھسیٹ کر ٹرک پر چڑھایا گیا۔ مسلسل تشدد کی وجہ سے وہ اب چلنے پھرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ اسے زندگی کے آخری لمحات میں تسلی دینے کے لیے شامی یہودیوں کا چیف ربی، جو 80 سال کے پیٹے میں تھا، اس کے قریب آیا۔ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے سفید ریش برا ربی ایلی کوہن کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہی رو پڑا۔ ایلی کوہن نے اسے دھیمی آواز میں تسلی دی۔ چند لمحوں بعد ایلی کوہن نے ایک یہودی دعا ربی کے ساتھ 4 مرتبہ دہرائی: او خدا، میرے تمام گناہ اور خطائیں اور زیادتیاں معاف کر۔ اس کے بعد وہ فوجی ٹرک جس میں ایلی کوہن کو بٹھایا گیا تھا، ایک فوجی کا نوائی کے درمیان تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اس فوجی قافلے کے کمانڈر کرنل سویدانی خود کر رہا تھا۔ ایلی کوہن کو پتہ تھا کہ کانوائے کہاں جا رہا ہے اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی سزائے موت کا تماشا ہزاروں شامی کریں گے اور اس کی لاش کچھ دیر کے لیے لٹکی رہے گی تاکہ ہر گزرنے والا اسے دیکھ سکے، لیکن اسے ان بین الاقوامی کوششوں کا بالکل پتہ نہیں چلا جو اسے بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ کسی کو اسے یہ بات بتانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وہ موت کے منہ میں اس احساس کے ساتھ گیا کہ اسرائیل نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا تھا، لیکن موت سے چند لمحے پہلے اس کے چہرے پر پریشانی کے کوئی اثر دکھائی نہیں دیے۔ اس نے ربی سے کہا، میرا کسی آدمی پر کوئی قرض نہیں ہے اور نہ میں نے کسی کو کچھ دینا ہے۔ اسی دن شام کو اسے اجازت دی گئی کہ وہ اپنی بیوی نادیہ کو الوداعی خط لکھ سکتا ہے۔ چوکے شہداء
کے سامنے ایک پولیس اسٹیشن میں اسے عبرانی میں خط لکھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس نے عربی اور پھر فرانسیسی میں 2 خط نادیہ کے نام لکھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور خاندان والے اس کے خاوند اور اس کے آخری الفاظ میں صرف عربی میں پڑھیں۔ To my dear wife Nadia and my dear family, I ask you to remain united. I beg you, Nadia, to forgive me. I ask you to take care of yourself and the children and to make sure that they are brought up correctly. Look after yourself and see that the children lack for nothing. Stay on good terms with my family. I want you to remarry so the children will not grow up fatherless. I give you total liberty to do so. I beg to you not to waste time crying for me. Always think of the future. I send my last kisses to you, Sophie, Aries and Scholes, as well as the rest of the family. Don't forget to pray for the memory of my father and of my own soul. To all of you, my last kisses and Sholem, Eli Cohen, 18/5/1965. میری پیاری بیوی نادیہ اور فیملی کے نام، میں آپ سے متحد رہنے کی اپیل کرتا ہوں۔ نادیہ، مجھے معاف کر دینا، اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا اور ان کی پرورش اچھی طرح کرنا، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، میرے خاندان کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا۔ میں تمہیں دوبارہ شادی کا مشورہ دیتا ہوں تاکہ بچے بغیر باپ کے نہ رہیں۔ میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں۔ میں التجا کرتا ہوں کہ میرے بعد رونے دھونے میں وقت ضائع نہ کرنا، ہمیشہ مستقبل کی طرف دیکھنا۔ میری آخری بوسے تمہارے لیے ہیں اور شاول کے لیے ہیں۔ شلوم ایلی کوہن، 18 مئی 1965۔ مسئلہ کارس نے چوں ہی ایلی کوہن کو چونک کی طرف چلنے کو کہا تو برے ربی نے بآواز بلند ایک اور یہودی دعا پڑھنے شروع کی۔ ایلی کوہن آہستہ آہستہ چل کر پھانسی کے تختے پر پہنچا۔ چونک کے مرکز کو چاروں اطراف سے فلڈ لائٹوں سے منور کیا گیا تھا۔ ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے پھانسی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ مالدار طبقوں کی کئی خواتین نے تو قیمتی زیورات اور فر کوٹ پہن رکھے تھے۔ مجمع پر گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ چونک کے آس پاس تمام عورتوں پر پولیس اور آرمی کے مسلح کمانڈرز نظر رکھے ہوئے تھے اور ارد گرد کی تمام عمارتوں پر کمانڈروں نے مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ ہجوم کے اندر بھی خفیہ اداروں کے اہلکار منڈلا رہے تھے۔ دوسری طرف ممکنہ اسرائیلی حملے کے پیش نظر سرحدوں پر بھی پہرا سخت کر دیا گیا تھا۔ ایلی کوہن نے پھانسی کے چبوترے پر چڑھتے وقت کسی کا سہارا لینے سے انکار کر دیا تھا۔ موقع پر موجود صحافی نے دیکھا اس کا چہرہ انتہائی زرد ہو چکا تھا۔ ابو سلیم دمشق کا سرکاری جلاد تھا۔ وہ ایک ہٹا کٹا اور لمبی مونچھوں والا شخص تھا۔ اس نے کوہن کے سر اور چہرے کو ایک تھیلا نما ٹوپی میں ڈھانپ کر ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ ایلی کوہن نے زیر لب عبرانی میں ایک دعا پڑھی۔ اس کے چند ہی لمحوں بعد جلاد نے اس کے پیروں تلے تختہ کھینچ لیا۔ اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اس وقت صبح کے 3:35 ہو رہے تھے۔ ایک بڑے پوسٹر پر عربی میں اس کی سزائے موت کے بارے میں تفصیل درج تھی۔ اس کی لاش کے ساتھ نتھی کیا گیا تھا۔ اگلے 6 گھنٹوں کے دوران ہزاروں افراد اس کی جھولتی لاش کے قریب سے گزرتے رہے۔ دمشق ٹی وی وقفوں سے پھانسی کا یہ منظر نشر کر رہا تھا۔ ملک کے طول و عرض پر لاؤڈ سپیکروں پر اس واقعے کی ڈرامائی تفصیلات دہرائی جا رہی تھی۔ پھر حکام نے رسی کاٹ کر لاش ایک تابوت میں رکھی اور پھر اسے دمشق کی یہودی قبرستان میں دفنانے لے گئے۔ اسرائیل کے تمام سینیگوگز میں یہودیوں نے اس کی روح کے لیے عبادت کی۔ آرمی کے چیف ربی نے نادیہ کے فلیٹ میں بھی خصوصی سروس کا اہتمام کیا۔ سابق وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے تل ابیب میں ایک احتجاجی جلوس کی قیادت کی۔ ملک کے مختلف شہروں میں سڑکیں، عمارتیں اور پارک ایلی کوہن کے نام موسوم کیے گئے۔ نادیہ ایلی کوہن نے ٹیلی ویژن پر جلاد کو اس کے شوہر کی گردن میں پھندا ڈالتے دیکھا تو اس نے خودکشی کے نام کام کوشش کی۔
لیکن اسے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا جہاں اسے بروقت طبی امداد دے کر بچا لیا گیا۔ بعد میں غیر ملکی اخبار نویسوں کو انٹرویو دیتے ہوئے نادیہ نے کہا، ہماری گورنمنٹ نے میرے شوہر کو بچانے کے لیے جتنی کوشش کی، شاید دنیا میں کوئی ملک اپنے ایجنٹ کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ نادیہ کو ایلی کوہن کا آخری خط سفارتی ذرائع سے پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی ماں سے دوبارہ شادی کی ہر بات پر عمل کیا۔ اس کے پاس آج بھی وہ خط پڑا ہوا ہے۔ ایک انتہائی نجی محفل میں موساد کے اہلکار اپنی انجہانی ایجنٹ کی یاد میں اکٹھے ہوئے تو ادارے کے نئے سربراہ مرامیت نے ایک مختصر سی تقریر میں کہا، In our job, there are moments when we all have to remind ourselves of our own human limitations. Eli never expected that he had any limitations. He was pure idealist. He always tried to do more. He went further than anybody else. اس آخری تقریر کے ساتھ ہی ایلی کوہن کی زندگی کا باب بھی ختم ہو گیا۔ جیسا کہ ایلی کوہن کی بیوی نادیہ نے کہا کہ جتنی کوشش دمشق کے لوگوں نے، سربراہان نے ایلی کوہن کو بچانے کے لیے کی، شاید ہی کوئی اور ملک کرتا، لیکن اسرائیل محبت ایلی کوہن سے دے کر دمشق کے دل میں اس قدر فتور پیدا ہو چکا تھا کہ اس نے ایلی کوہن کو کسی صورت بھی معاف کرنے کو رضامند نہ ہوا۔ بہرحال موساد کا چیپٹر آج یہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ موساد کی تفصیل آپ تک مکمل پہنچ چکی ہے۔ اس طرح کے اور بھی جاسوسی ٹاپکس، حقیقی واقعات اور مزید معلومات جو آپ دیکھنا چاہیں، آپ سننا چاہیں، جاننے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ شکریہ۔